130 نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ حلقہ ہے اور بڑے حیران کن انکشافات. ویسے اس حلقے کو میں خود بذات خود بھی ایک دفعہ ڈائسیکٹ کر چکا ہوں. میں نے کئی فارم 45 کا جو ہے اس پہ موازنہ کیا تھا. اب ان کی رپورٹ آئی ہے اور ان کی رپورٹ کے مطابق جناب چند ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ قومی اسمبلی کے لیے جو ووٹ ڈالے گئے اس کا ٹرن اوور جو ہے وہ 90% سے لے کے 102% بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو لوگ ووٹ ڈالنے گئے وہ 90% سے لے کے 100 بھی نہیں بلکہ 102 جتنے رجسٹرڈ ووٹرز تھے اس سے بھی زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈال دیے وہاں پہ. لیکن لوگ اسی پولنگ سٹیشن پہ جب صوبائی اسمبلی کا ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ٹرن اوور صرف 40% پہ آ جاتا ہے, 40 یا 45% پہ. یعنی کہ تقریباً 45% افراد ایسے تھے جو گئے ووٹ ڈالنے کے لیے لیکن صرف قومی اسمبلی کا ووٹ ڈال کے آ گئے, صوبائی اسمبلی کا ووٹ ڈالنا بھول گئے. اور یہ تقریباً 45% تک تعداد چند پولنگ سٹیشنز کے اوپر بنتی ہے. اب یہ ایک ایسے نمبر ہیں جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ آخر ہو کس طرح سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے اس کے اوپر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں کہ فارم 47 اور فارم 45 کی دھجیاں کس طرح اڑائی گئی ہیں الیجڈلی, وہ یہ بات نظر آتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے, اب آپ دیکھ لیجئے 8 فروری سے لے کے آج ہم تقریباً اگست میں اب انٹر ہونے لگے ہیں, لیکن ابھی تک ان الیکشنز کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. بھٹی صاحب, یہ سر یہ نظام ہے کہ یہ سارا کچھ آ رہا ہے. میں نے خود بذات خود فارم 45 میں نے خود دیکھے ہیں اس حلقے سے جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس جو تھے میں نے خود سارے ایک ایک کر کے سارے وہ بھی دیکھے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ کیسا نظام ہے کہ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کاش نواز شریف صاحب میں ڈاکٹر نثار چیمہ جتنا کریکٹر یا جرت, اخلاقی جرت زیادہ کہنی چاہیے ہوتی کہ کہتے کہ یار میں یہ ہار گیا ہوں, عوام کا فیصلہ منظور ہے. 3 دفعہ اللہ نے مجھے وزیر اعظم بنایا, اس ملک کا مقبول ترین میں سیاستدان تھا, تو نہیں چاہیے یہ سیٹ. کاش ان میں لشکری رئیسانی جتنا ہی ہوتا کہ نہیں چاہیے سیٹ, محمود خان جتنا ہوتا کہ میں نہیں فارم 47 پہ جیت سکتا. باقی چھوڑیں اور ان ساروں کو چھوڑیں, حافظ نعیم جتنا ہی ہوتا کہ میں جیتا ہوا ہوں لیکن سیٹ میری نہیں ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر جتنا ہی ہوتا کہ میں تو ہار گیا ہوں لیکن جو جیتا ہے وہ فلاں جیتا ہے. جیل میں پیٹ وہ یاسمین راشد جو ان کی روز بتاتی تھی آج ہلکا جی انجائنا ہویا ہے, آج میاں صاحب اٹھ کے انہیں چہل قدمی بھی کیتی, آج انہوں نے اے سی بھی اثر, اور اسلام آباد لاہور کراچی کے ڈاکٹر ایک چھت کے نیچے روزانہ اس بوڑھی عورت کو جیل میں اس طرح ہروایا کہ جویل لطیف کہہ رہے ہیں میں نے ایک جگہ فون کیتا تو انہوں نے کہا کہ میرے ری کاؤنٹنگ کر دو نا, کہ پھر میاں صاحب دی بھی کر دی ہے, تو کہنا میں چوپ ہی کر گیا. اچھا اب آپ اندازہ کریں کہ اس کو کہتے تھے کہ یہ آئے گا, اس ملک کو خوشحالی دے گا. آپ دنیا جہان کا جس دن آپ کے نیچے سے اخلاقی برتری چھین لی جائے, آپ کسی سٹینس پہ کھڑے اور آپ کو اندر سے پتا ہو کہ میں نہیں ہوں رائٹ, تو آپ جتنے بھی مقدمے لڑ رہے ہیں. اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ ساکھ لیس ہے, مینڈیٹ لیس ہے, مقبولیت لیس ہے, اخلاقی برتری لیس ہے. اور نواز شریف صاحب کی ایک مرتبہ پھر لانچنگ ناکام, اسی لیے تو کبھی درمیان میں اسلام آباد بھول جاتے ہیں, بجٹ میں چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, اور ادھر سے مری سے جاتی عمرہ درمیان میں گئے. کرکٹ کا نا ایک انسپوکن رول ہے, کیونکہ میاں صاحب بھی کرکٹ کھیلتے رہے تو میں ویسی یہاں پہ شیئر وہاں بھی اچھی کھیل لیتے تو وہ ایک انسپوکن رول ہے کہ اگر کوئی ٹیم کوئی میچ جیت جائے اور اس کے بعد ایک ٹرافی ملتی ہے, مین آف دا میچ کی یا ٹرافی ملتی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا اگر کوئی اس کو اور کوئی جا کے ہاتھ لگائے, جس نے جیتی ہوتی ہے نا اسی کے ہاتھ میں رہے تو وہ اچھی لگتی ہے. کسی دوسرے کو ایم ہی جا کے اس کے ساتھ وہ جیسا ہوتا ہے نا ایسا میں دینا میں تصویر کھچا لا, نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا. اور میاں صاحب جیسے بندے کو یار کیا اور چاہیے, اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری لگنا ہے, بچوں سمیت معافی ہو گئی ہے, منی لانڈرنگ ختم ہو گئی, ایون فیڈ حلال ہو گئے, شہباز شریف صاحب کی ٹیٹیاں حلال, زرداری صاحب کے 35 ارب ایان علی بلاول کی ٹکٹیں حلال, 1100 ارب کے کرپشن سکینڈل حلال, حسن حسین جاتی عمرہ میں, مریم نواز ایون فیلڈ فلیگ شپ اور وزیر اعلیٰ. بھائی وزیر اعظم اور کیا چاہیے, کہتے یہ سیٹ پڑی ہے اور یار یہ عمران خان پہ بغاوت کے مقدمے بند کر دیں. نہیں, اس کے بعد جیتنے کے بعد بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں, کوئی منسٹری نہیں ہے ان کے پاس, وہ کوئی عہدہ نہیں ہے ان کے پاس, بجٹ کا وہ سیشن اٹینڈ نہیں کرتے آ کے, ہی از ناٹ ایون انٹرسٹڈ, وہ آرام سے یا جاتی عمرہ پہ بیٹھے ہوئے یا مری چلے جاتے ہیں. یہ ادھر ہی شٹل. سر اس بندے پہ اس قوم نے اتنا وقت ضائع کیا ہے, ایک مشکل وقت, کمزور لمحوں میں بندے نظر آتے, بجٹ پہ میں چھٹی پہ چلا جاتا ہوں, میرا دل دکھی ہے. بھائی دل دکھی زرداری کو ووٹ ڈالتے ہوئے نہیں ہوا تھا, دل دکھی اون چودھری کو ووٹ ڈالتے ہوئے نہیں ہوا تھا,
دل دکھی جعلی سیٹ پہ بنتے ہوئے نہیں ہوا. آمنہ صاحبہ سے میرے خیال میں نہ پوچھا تھا تو بڑی زیادتی ہوگی. آمنہ صاحبہ یہ عجیب نہیں لگتا میاں صاحب کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس قسم کی رپورٹیں آ رہی ہیں؟ ایک زمانہ تھا ہم میاں صاحب کی جو ہے وہ اللہ انہیں صحت دے ان کی بلڈ رپورٹس کو ڈسکس کرتے تھے, اب ان کی الیکشن رپورٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن بدنام جو ہوں گے کیا نام نہ ہوگا. لیکن جہاں تک آپ نے اس گبر رپورٹ سنگھ بھی یہی کہتا ہے ویسے. نہیں, جہاں تک آپ نے اس رپورٹ کا ذکر کیا, میں سمجھتی ہوں کہ اس رپورٹ کی کوئی لیگل سگنیفیکنس نہیں کہ وہ نہیں ہے ہے, کیونکہ یہ ایک Moral رپورٹ significance بہت نہیں, مورل بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ کبھی رپورٹیں ہماری فیور میں آ جاتی ہیں, کبھی ہمارے خلاف آ کون سی آپ جاتی کے ہیں. فیور میں آئی ہے؟ مطلب ماضی میں بہت ساری آئی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے جہاں تک ہماری مخالف جماعت کا تعلق ہے, یہ تو لابنگ اور یہ ڈیجیٹل بٹن تو ہمارا جماعت نہیں ہے. نہیں, آپ کی جماعت نہیں ہے, مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. نہیں کریں, لیکن جو رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہماری تو نہیں ہے. لابنگ ساری کر کے جو ہے وہاں پہ امریکہ میں ریزولوشنز پاس کرائے سارا کچھ, who knows this is just one of their other lobbying acts. تو اس لیے جب تک, اور سب سے بڑی بات یہ منصور, میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ایون ان ٹاک شوز پہ اس کیس کا ڈسکس ہونا بھی لیگلی غلط ہے, کیونکہ دس از اے سب جوڈس میٹر. اس پہ عدالت فیصلہ کرے گی, جو عدالت کا فیصلہ ہوگا we will respect that.